یوکرین میں جنگ کی صورتحال سنگین اور فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ آج ہی کے دن رشیا نے یوکرین پر سب سے بڑا حملہ کیا۔ ہائپرسونک میزائل اور ڈرون اس میں استعمال ہوئے، جس کے نتیجے میں یوکرین کے بے تحاشا جو پاور سٹیشن تھے اور فوجی اڈے تھے اس کو تباہ کیا گیا۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ یوکرین میں 10 لاکھ سے اوپر جو گھر تھے اس میں بجلی اور لائٹ بالکل ختم ہو گئی ہے اور لوگ ہیٹر اور بجلی سے محروم ہو گئے۔ رشیا یوکرین کی قوت برداشت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس جنگ کو فیصلہ کن مرحلے پر لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری طرف یوکرین نے بھی لچک دکھائی ہے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ وہ نیٹو میں شامل نہیں ہونا چاہتا اور جتنا جلدی ہو سکے رشیا یہ جنگ ختم کر دے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ برلن میں یورپ، امریکہ اور زیلنسکی کے درمیان امن مذاکرات جاری ہے، جس کے نتیجے میں زیلنسکی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جنگ فیصلہ کن مرحلے پر پہنچے اور یوکرین کو اپ کمنگ فیوچر میں ایک مکمل سیکیورٹی گارنٹی دی جائے۔ یوکرین کی جو سرحدات ہے اس کی تحفظ کی جائے تاکہ دوبارہ رشیا کی طرف سے حملہ نہ ہو جائے۔ فروری 2022 سے لے کر ابھی تک یوکرین نے اپنا 20% جو رقبہ ہے وہ رشیا کو لاس کیا ہے، مطلب رشیا نے اس کو قبضہ کیا ہے۔ اس جنگ کا یوکرین کو کیا فائدہ ہوا؟ یوکرین نے باقاعدہ اپنی 20% جو سرزمین تھی اس کو گوا بیٹھی اور اس کے ساتھ یوکرین یہ جنگ ہار رہا ہے۔ اور جو نیٹو میں شمولیت کی بات تھی جس پر رشیا یوکرین کو منع کر رہا تھا کہ آپ کو نیٹو میں نہیں جانا چاہیے، اگین وہی ہو رہا ہے۔ نیٹو میں وہ شامل نہیں ہونا چاہتا مگر وہ چاہتا ہے کہ اب جو یہ 80% رقبہ باقی ہے، جو یہ زمین باقی ہے، اس کو رشیا ہڑپ نہ کرے اور رشیا وہاں پہ سٹاپ ہو جائے۔ آپ زیلنسکی کے اس احمق توپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں جنہوں نے یہ جنگ بذات خود یورپ کے پشت پناہی پر شروع کی؟ والسلام۔